بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج اس وقت جو ہے وہ بہت ہمارا جو پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت ہے وہ بہت زیادہ گہما گہمی، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مصروفیات نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ملک کا جو اتنے عرصے سے آئینی ترمیم کا وہ چل رہا تھا کہ ملک کے اندر آئینی ترمیم ہونی تھی، اور اس کے لیے جو ہے وہ ممبرس پورے نہیں ہو رہے تھے۔ لاسٹ ٹائم بھی اجلاس ہوا تو نہیں ہوئے، پچھلے 2-3 دن سے ایسا ہو رہا تھا کہ اجلاس ہو رہا تھا لیکن ممبران پورے نہیں ہو رہے تھے، تو کسی وجہ سے بھی اجلاس جو ہے وہ چلا جاتا تھا۔ تو ہونا یہ تھا کہ جب خود ایک مسودہ تیار ہو جاتا تو اسے کابینہ نے پاس کرنا تھا، اور کابینہ کے پاس ہونے کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جانا تھا۔ تو ناظرین، کابینہ نے جب ایک مسودہ تیار ہو گیا اور آپس میں ان کی سیاستدانوں کی آپس میں ہو گئی اپنا آپس میں ایک اتفاق رائے پیدا ہو گیا، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا پھر اس کو کابینہ سے بل پیشہ پاس کر کے آج تو سینٹ کے اندر جو ہے وہ اس وقت بل جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں تو میں آگے آپ کو چل کے بتاتی ہوں پروگرام کو، کہ یہ سینٹ کا 343واں اجلاس تھا، 343 اجلاس تھا سینٹ کا۔ تو ناظرین، اس میں 26ویں امینڈمنٹ جو ہے وہ آئین کی ترمیم جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کا بل جو ہے وہ پاس ہوا، جس میں آئین کے آرٹیکل 215 کے اندر جو ہے وہ ترمیم کی گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ اجلاس ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس 26ویں ترمیم کے اندر جو ہے وہ کلاز جو تھے وہ ٹوٹل 22 تھے، جن کے علیحدہ علیحدہ سے ان کو جو ہے وہ کی ووٹنگ کی گئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ تمام کے تمام لوگ جن لوگوں نے ووٹ دیا کلاس نمبر 1 2 3 4 5 6 میں، سارے کے سارے ایون اینڈ تک ان سب نے 65 ووٹس جو ہیں وہ حق میں آئے، اور جبکہ 4 ممبران نے اس کی ترمیم کی مخالفت میں ووٹ ڈالا۔ تو ناظرین، اپوزیشن کے ناظرین، سینٹ کا جو اجلاس ہے اس میں جو سینٹ کے جو ممبران ہوتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سینٹ کے ممبران جو ہوتے ہیں ٹوٹل 100 ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ممبر جو ہوتا ہے وہ اپنا خود چیئرمین ہوتا ہے، تو باقی 99 ممبرز ہوتے ہیں۔ تو ان کو چھوڑ کے چیئرمین سینٹ کو چھوڑ کر کے 95 لوگوں نے ووٹ دیے، یعنی 2/3 میجارٹی سے جو 26ویں ترمیم ہے یہ پاس ہو گئی۔ تو ناظرین، اس کے اندر جن لوگوں نے کہ ووٹ دیے پارٹی کی میں آپ کو پوزیشن بتاتی چلوں، تو اس میں پی ایم ایل این نے 19 ووٹ دیے، پی ایم ایل این کے 19 سینیٹرز نے ووٹ ڈالے، جبکہ ناظرین پیپلز پارٹی کے 23 سینیٹرز نے ووٹ ڈالے، اور بی اے پی کے جو ہے وہ باپ کے 4 سینیٹرز نے ووٹ ڈالے، اے این پی کے 3 سینیٹرز نے ووٹ ڈالے، جے یو آئی کے جو ہے وہ 5 سینیٹرز نے ووٹ ڈالے، آزاد جو ہے وہ 4 ارکان نے ووٹ ڈالے، اور اس کے علاوہ کیو لیگ کا 1 ووٹ شامل ہوا، اور نیشنل پارٹی کا جو وہ 1 ووٹ شامل ہوا۔ اس طرح کل ملا کے چیئرمین سینٹ کو نکال کے جو ہے وہ 65 میں ووٹ جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بہت زیادہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ شاید نہ پاس کروا سکے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ چمگوئیں تھی، لیکن آج یہ بہت کامیابی کے ساتھ یہ ہو گیا۔ لیکن ناظرین، اس کے اندر جس طریقے سے اس کو کیا گیا، جب یہ اس کا مسودہ سامنے آیا تھا ناظرین، جب اس کی بازگشت جو ہے وہ پارلیمنٹ میں سنائی دینے لگی تھی، تو اس وقت جو آئینی عدالت کی بات کی جا رہی تھی، ناظرین اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت زیادہ اختلاف کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بالکل بھی آئینی وہ عدالت کے حق میں نہیں ہے، اور ان کے ساتھ تمام اتنا عرصہ جو آئینی پارلیمنٹ کی، لیکن گورنمنٹ کا یہ بہت اصولی موقف تھا کہ ہم سب کے ساتھ گفت و شنید کر کے اور سب کی رائے کا احترام کر کے اس کو آئینی پیکج کو ترتیب دیں گے، اور بالکل بھی یہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی کی کو اس میں شامل نہ کریں، ان کے ساتھ بحث بات چیت نہ کریں، تو ہم جو ہے وہ کر لیں۔
تو اس کے لیے جو ہے وہ مفاہمتی چیزیں جو ہے وہ پیش ہونے میں کچھ عرصہ لگ گیا گورنمنٹ کو، جبکہ مولانا فضل الرحمان کا مین یہ کہنا تھا کہ بھی وہ اس آئینی عدالت کے حق میں نہیں ہے۔ تو ناظرین، جو لوگ کی مخالفت میں اس کی بات کرتے تھے میڈیا پر یا اسکالرز یا قانونی ماہرین، تو وہ بھی اس کی قانونی حیثیت کی عدالت کے جو ہے وہ آئینی عدالت کے خلاف بات کرتے تھے، اور جب کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ آگے چل کر کے مسائل پیش کرے گی، اور عدلیہ کا جو رول ہے وہ بہت کمزور ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، یہاں پر حکومت نے افہام و تفہیم کا ایک ایسا منظر پیش کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ گورنمنٹ نے تمام پارٹی سے بات کی، اور جتنے میں نے بھی ممبرز بتائے ہیں کہ سینٹ میں سینیٹر 65 نے ووٹ دیے، تو جو ہے وہ بہت کامیابی سے 2/3 میجارٹی سے یہ ترمیم پاس ہوئی۔ تو ناظرین، یہ آرٹیکل 229 229 اور 230 میں جمعیت علماء اسلام فی کی ترامیم منظور کی گئی۔ تو یہ میں آپ کو یہاں پہ بہت اہم نقطہ دوں، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں یا صوبائی اسمبلیوں میں ہونے والی قانون سازی پر اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لی جائے گی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے اس کا کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں یا صوبائی اسمبلیوں میں ہونے والی قانون سازی پر اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لی جائے گی۔ تو اس میں جو ہے وہ آرٹیکل 229 اور 230 میں جمعیت علماء اسلام فی کی ترامیم جو ہے وہ منظور کر کے اس کو جو ہے وہ آئینی جو ہے وہ ایک پیکج پر جو ہے وہ کیا گیا۔ میں آپ کو اس کی یہ ترمیم کیا ہے اور اس کے خد و خال کیا ہیں اور کیا ہوا ہے جو سینٹ کے اندر جب بھی قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں، اس کے اندر سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاس ہو جائے گی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اور اب دیگر لوگ بھی، کیونکہ ان کی بات مان لی گئی ہے، تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان نے دیکھا جائے تو بہت زیادہ دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ مجوزہ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں جو ہے وہ 26 ترامیم شامل تھی، اور مسودے میں جو ساری کی ساری میں 65 جو ہے وہ اس نے ووٹ ڈالے سینٹ کے اندر، اپر ہاؤس اپر پارلیمنٹ میں۔ تو مسودے میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آئینی بینچ تشکیل دینے کی تجویز، یعنی مسودے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آئینی بینچ تشکیل کرنے کی تجویز دی گئی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی بات کو سیکنڈ کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا۔ اس کی میں آگے آپ کو بتا رہی ہوں، جو اس ترمیم میں جو چیزیں جو قانون کا حصہ بن گئی ہے، اپر ہاؤس سے بن گئی ہے، اب لوور ہاؤس میں اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس کا میں بتا رہی ہوں کہ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا۔ آئینی بینچز کا سینئر ترین جج پریزائڈنگ جج ہوگا۔ آئینی بینچز میں جہاں تک ممکن ہو تمام صوبوں سے مساوی ججز تعینات کیے جائیں گے۔ آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچز کے پاس ہوگا۔ آرٹیکل 185 کے تحت آئین کی تشریح سے متعلق کیسز آئینی بینچز کے دائرہ اختیار میں آئیں گے۔ آرٹیکل 186 کے تحت ایڈوائزری اختیارات بھی آئینی بینچز کے ہوں گے۔ آگے چل کے ہے کہ چیف جسٹس کا تقرر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر کیا جائے گا، یعنی چیف جسٹس کا تقرر جو ہے وہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی ہوگی جو کہ اس کو چیف جسٹس کا تقرر کرے گی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو سینئر ترین ہوتا تھا وہ از خود جو ہے وہ ان کے ریٹائر ہونے پر بن جاتا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اب یہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس کا تقرر ہوئی۔ پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز، یعنی وہ جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی جو چیف جسٹس کا تقرر کرے گی، وہ پارلیمانی کمیٹی جو سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس کا تقرر کرے گی، یعنی 3 سینئر ججز جو ہوں گے، یعنی کہ ان کو کوئی اس سے اختیارات نہیں دے گی کہ کہیں سے بھی بندہ اٹھا کے چیف جسٹس بنا دیں۔ موسٹ سینئر جو 3 ججز ہوں گے ناظرین، ان موسٹ 3 سینئر ججز میں سے کوئی ایک شخص کا جو تعین جو ہے وہ آئینی کمیٹی جو ہے وہ کرے گی۔ کمیٹی کی سفارش پر چیف جسٹس کا نام وزیر اعظم صدر مملکت کو بھجوائیں گے۔
یعنی کہ جب کمیٹی سفارش کر دے گی تو وزیر اعظم اس سے متفق ہوئیں گے تو وہ صدر مملکت کو بھجوا دیں گے، تو پھر صدر مملکت کی اجازت سے پھر وہ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ کسی جج کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام زیر غور لایا جائے گا، یعنی کہ جس کا تقرر اگر یہ آئینی کمیٹی جو وہ کرتی ہے سینئر تین ججز میں سے، اور وہ جج انکار کر دیتا ہے چیف جسٹس بننے سے، تو پھر سینئر موسٹ جو اگلا ہوگا اس کا تقرر کیا جائے گا۔ چیف جسٹس کے تقرر کے لیے 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی جو ہے وہ تجویز دی گئی ہے، یعنی کہ 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد پہلی مرتبہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے 3 دن قبل نام بھجوایا جائے گا، یعنی آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد یہ جب منظور ہو جائے گی تو پہلی مرتبہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے 3 دن قبل نام بھجوایا جائے گا، یعنی اس دفعہ کی بات کریں کہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 3 دن قبل چیف جسٹس کا نام جو ہے یہ بھجوایا جائے گا پارلیمنٹ کی جانب سے، اس دفعہ یہ ہوگا۔ بعد ازاں چیف جسٹس کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی 14 روز قبل تک نام بھجوائے گی، بعد ازاں یہ ہوا کرے گا، یہ قانون کا حصہ بن گیا۔ پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارلیمانی پارٹیوں کی متناسب نمائندگی ہوگی۔ پارلیمانی کمیٹی میں 8 ارکان قومی اسمبلی، 4 ارکان سینٹ کے ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت 3 سال ہوگی، یعنی کہ ناظرین یہ چیف جسٹس کی جو مدت ہے وہ 3 سال کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس کے لیے عمر کی بالائی حد 65 سال مقرر کرنے کی تجویز ہے، اور یہ مطلب اس کے آئینی جو ترمیم ہوئی ہے اس کے اندر 65 سال جو ہے وہ چیف جسٹس کی جو عمر ہے وہ ہوگی تو تب وہ ریٹائر ہوں گے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ اپنے طور پر کوئی ہدایت یا ڈکلریشن نہیں دے سکتی۔ آرٹیکل 184 کے 3 کے تحت سپریم کورٹ اپنے طور پر کوئی ہدایت یا ڈکلریشن نہیں دے سکتی، یعنی کہ جو کچھ یہ فیصلہ ہو گیا اس سلسلے میں سپریم کورٹ اپنی طرف سے کوئی نہ فیصلہ دے سکتی ہے نہ کوئی پہ وہ کر سکتی ہے۔ آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ نے کسی آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے کسی بھی کیس کو کسی دوسری ہائی کورٹ یا اپنے پاس منتقل کر سکتی ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ یا تو ہائی کورٹ کو بھیج دے گی یا پھر اسے اپنے پاس منتقل کر لے گی۔ جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ کے ججز کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لے گی۔ سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر کمیشن کرے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت کمیشن میں آئینی بینچز کا پریزائڈنگ جو ہے وہ جج بھی ہوگا۔ سوری، کمیشن میں سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز شامل ہوں گے۔ وفاقی وزیر قانون اٹارنی جنرل بھی کمیشن کے ارکان ہوں گے۔ کم سے کم 15 سال تجربے کا حامل پاکستان بار کونسل کا نامزد کردہ وکیل 2 سال کے لیے کمیشن کا رکن ہوگا۔ ناظرین اسے بہت ہی سمجھ بوجھ کے ساتھ تیار کیا گیا، انتہائی آئینی ماہرین نے تیار کیا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ ملک کے اندر ایک بہت اچھا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا تاثر لے کر آئے گی ملک کے لیے، اور کبھی بھی ہماری ملک کی عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ حرف نہیں آ سکے گا ہماری عدالت عظمیٰ کے، اس طرح سے سیکیور اس سے کر دیا گیا ہے کہ میں سے پھر دہراتی ہوں کہ کم سے کم 15 سال تجربے کا حامل پاکستان بار کونسل کا نامزد کردہ وکیل 2 سال کے لیے کمیشن کا رکن ہوگا۔ 2 ارکان قومی اسمبلی اور 2 ارکان سینٹ کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ سینٹ میں ٹیکنوکریٹ کی اہلیت کی حامل خاتون یا غیر مسلم کو بھی 2 سال کے لیے کمیشن کا رکن بنایا جائے گا، یعنی ٹیکنوکریٹ اگر خاتون ہوگی یا غیر مسلم بھی ہوگا تو اس کو 2 سال کے لیے جو ہے وہ یعنی ہر ایک کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی اپنی تکنیکی صلاحیتیں جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں۔ تو سینٹ میں ٹیکنوکریٹ کی اہلیت کی حامل خاتون یا غیر مسلم کو بھی 2 سال کے لیے کمیشن کا رکن بنایا جائے گا۔ مسودے میں آرٹیکل 38 میں ترمیم، آرٹیکل 38 جو تھا مسودے کے اندر، وہ جو یہ آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں آرٹیکل 38 میں جو ہے وہ ترمیم کی گئی ہے۔ 1 جنوری 2028 تک سود کا خاتمہ کیا جائے گا۔
ناظرین یہ بہت زبردست چیز ہے، یہ ڈیفینیٹلی مولانا فضل الرحمان کے اندر آنے سے اس کے اندر بہت سارے ہمیں ثمرات ایسے ملیں گے جیسے کہ عوام کبھی خواب دیکھا کرتے تھے. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی شفاف انداز میں ہوتا ہے تو ناظرین آپ یہ سوچیں کہ اگر 2028 تک بھی ہم جو سود کا خاتمہ ہمارے یہاں سے ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سود جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ ہوتی ہے. سودی نظام جو ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک چیز پہلے سے چل رہی تھی، ہم نومولود ریاست تھے، ہمیں عرصہ لگا لیکن دیر آئے درست آئے. ایک بہت اچھی ترمیم پیش ہوئی ہے، آرٹیکل 48 میں ترمیم کی گئی ہے یہ مسودے میں، جو کہ ہمارے اب قانون کا حصہ ہے. وزیر اعظم یا کابینہ کی جانب سے صدر مملکت کو بھجوائی گئی ایڈوائس پر کوئی عدالت، ٹریبونل یا اتھارٹی سوال نہیں اٹھا سکتی. دوبارہ دہرا دیتی ہوں، وزیر اعظم یا کابینہ کی جانب سے صدر مملکت کو بھجوائی گئی ایڈوائس پر کوئی عدالت، ٹریبونل یا اتھارٹی سوال نہیں اٹھا سکتی. چیف الیکشن کمشنر یا رکن ریٹائرمنٹ کے بعد نئے تقرر تک کام جاری رکھے گا. یعنی کہ اگر یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اس یہی جو 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پیش ہوئی ہے اس کے اندر چیف الیکشن کمشنر جو ہے، یعنی کہ ہم الیکشن کمشنر کی طرف جا رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر یا رکن ریٹائرمنٹ کے بعد نئے تقرر تک کام جاری رکھے گا. یعنی کہ اگر جب جو بھی الیکشن کمشنر جو ہے وہ ریٹائر ہو جائے گا تو اگر ابھی تک متفق نہیں ہوا ہوگا کہ نیا نام نہیں سامنے آیا ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں گے تاکہ سلسلہ چلتا رہے، اس میں تعطل پیدا نہ ہو. تو آرٹیکل 63A میں مجوزہ ترمیم نکال دی گئی. یعنی کہ یہ بھی عوامی افہام و تفہیم کے تحت یہ ہوا کہ آرٹیکل 63A میں جو مجوزہ ترمیم تھی اس کو نکال دیا گیا. یعنی بہت ساری باتوں کو گیو اینڈ ٹیک کر کے ساری جماعتوں کے ساتھ تو ایک مسودہ ہوا ہے جو ناظرین سینٹ سے 65 ممبران کی 2/3 میجورٹی سے جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے. تو ناظرین اس کے لیے تو سینٹ کے سینیٹرز کو، قوم کو یہ اپنا گورنمنٹ مبارکباد کی مجھ سے کہ اب قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. تھوڑی دیر میں قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو جائے گا، جس کے لیے تاحال اس وقت تعداد میں یہ کہ یہ پروگرام میں آپ کو دے رہی ہوں. تو اس دوران میں جو ہے وہ بلاول بھٹو تشریف لا چکے ہیں چیف اس کے اندر قومی اسمبلی کے اندر. مولانا فضل الرحمان آلریڈی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کو، جس میں اسد کیسر بھی شامل ہیں اور ان کو اور عمر ایوب بھی شامل ہیں، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں قومی اسمبلی کی اجلاس سے پہلے کہ یہ آئینی ترمیم کس طرح جو ہے وہ بینیفیشل ثابت ہوں گی اس سسٹم کے لیے، اور میں بھی کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں اب آگے دیکھا جائے گا. تو ناظرین یہ امینڈمنٹ 2024 تو یہ جو ہے وہ اپنا سینٹ کے چیئرمین جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنا اس کا اجلاس کا انعقاد کیا تو اس کی جو ہے وہ وزیر قانون نے جو ہے یہ بل منظوری کے لیے پیش کیا، اعظم نذیر طاہر صاحب نے. تو ناظرین اب یہ قومی اسمبلی میں جو پیش ہونے جا رہا ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ قومی اسمبلی میں اس کے لیے ہمیں 224 ووٹ جو ہیں وہ درکار ہوں گے اس کے لیے کہ یہ جو ہے وہ پاس ہو جائے. گورنمنٹ کو 224 ووٹ درکار ہے. تو ناظرین اس میں 111 جو ہیں وہ ممبران جو ہیں وہ ہیں قومی اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون کے، 70 کچھ ہے پیپلز پارٹی کے، اس کے علاوہ ایم کیو ایم ہے اور بی این پی ہے، اے این پی ہے اور مولانا فضل الرحمان کے لوگ ہیں. تو اب ڈیفینیٹلی 224 کا فگر پورا ہوا تو یہ عمل ہو رہا ہے کہ آج رات ہی کو اجلاس کا انعقاد کر کے تو صبح تک یہ بل جو ہے وہ آئین کا حصہ بنا ہوا ہوگا، کیونکہ جب ہمارے لوور ہاؤس سے بھی یہ منظور ہو جائے گا تو یہ آئین کا حصہ بن جائے گا. تو ناظرین میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو آئینی پیکج کا جو وہ بنا ہے اس کے لیے اتنے زیادہ تگ و دو کی ضرورت نہیں تھی جتنی کہ ہوئی، لیکن
ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ دیر آیت درست آیت کہ اس میں ایسی ترامیم شامل کرانے میں کامیابی حاصل کر لی گئی جو کہ اپوزیشن کی جانب سے تھی، جو لوگ اس کے بل کو اپوز کر رہے تھے، بالخصوص جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس بات کا پر اڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی چیز کو کہ منوایا، اور وہ بہت ہی بینیفیشل میرے خیال میں ثابت ہوئی ہے، کیونکہ اگر پہلے والا وہ پاس ہو جاتا تو وہ میرے خیال میں بعد میں کسی جگہ پہ مسائل بھی کھڑے کر سکتا تھا، لیکن یہ جو ہے وہ بہت ہی فروٹفل چیزیں جو لگ رہی ہیں کہ بظاہر اس وقت دیکھا جائے اگر تو اس میں کوئی ایسی قباحت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب اب ہونا یہ ہے کہ آج کی جو گورنمنٹ ہے ناظرین پارلیمنٹ کے اندر، وہ کل کی اپوزیشن ہو سکتی ہے، اور آج کی جو اپوزیشن ہے وہ کل کی گورنمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس میں تمام گورنمنٹس جو ہیں اور تمام جو وزراء اعظم بنیں گے یا تمام صدور بنیں گے، یہ سب کے لیے ایک بینیفیشل چیز ثابت ہوگی، اور کسی کو بھی جو ہے وہ دائرہ اختیار سے باہر جانے کے لیے یا کسی چیز کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں ممبران کی تعداد اتنی کر دی گئی ہے اور اتنی قدغنیں لگا دی گئی ہیں کہ جیسے موسٹ سینئر ترین ججز کو شامل کیا جائے گا، موسٹ سینئر ترین سے وہ باہر نہیں جا سکتے، پارلیمانی کمیٹی جو بنے گی وہ موسٹ سینئر، اور موسٹ سینئر میں سے بھی جو ہے وہ ان کو کا تعین جو ہے وہ میرا یہ کریں گے اسپیکر قومی اسمبلی کہ جو ممبران اس کا حصہ بنیں گے پارلیمانی کمیٹی کا، تو ناظرین وہ پھر جو ہے وہ سینئر ترین ججز جو ہے ان میں سے جب کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی غیر ضروری مسئلہ کھڑا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ ان کے حقوق کو سلب کر لیا جائے گا یا کچھ کہتے فیصلہ، تو بہرحال پھر عدلیہ ہی کا ہوگا، ایک افراد کی تقرری تک کا مسئلہ ہے۔ تو ناظرین اس کے جو ہے وہ انسان اگر آن دا لانگ رن دیکھے تو اس کے فائد بہت زیادہ ہیں، اور اس کے لیے گو کہ اپوزیشن نے ٹائم لیا، لیکن بالآخر اب قومی اسمبلی میں دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ووٹ دیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو شخص بھی مثلاً کہ پی ٹی آئی اگر ووٹ نہیں دیتی ہے یہ جو ارکان، تو جب یہ اس ترامیم کو پریکٹس کیا جائے گا، یہ جو ابھی ہو گئی ہیں جو ہمارے اپر ہاؤس سے منظور ہو گیا ہے ایوان بالا سے، تو وہاں سے جب ان ترامیم کا ذکر ہوگا، جب یہ پریکٹس میں آئے گی ترمیم، تو تب یہ کہا جائے گا کہ فلاں بندے نے اس کی ترمیم کی مخالفت کی تھی، فلاں پارٹی نے اس کی مخالفت کی تھی، اور آن دا لانگ رن جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے لیے پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے اس چیز کو، تو کہ یہ جب ترمیم ہو رہی تھی تو فلاں پارٹی کے فلاں ممبر نے اس کی مخالفت کی تھی، یہ ہمارے ہاں یہ روایت اور یہ کہا جاتا رہے گا ہمیشہ سے۔ تو ملک کی بینیفٹس کے لیے، قوم کی بینیفٹس کے لیے، عدلیہ کی بینیفٹس کے لیے اب ان کو لوگوں کو یہ ہے کہ شاید عدالت جو ہے وہ عمران خان کے حق میں فیصلے دے رہی تھی، اس وجہ سے یہ لوگ ترمیم لا رہے ہیں۔ پہلے ان کو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ اپنا چیف جسٹس کی مدت ملازمت بڑھانا چاہتے ہیں، جبکہ ایسا بھی کوئی معاملہ اس میں ترمیم میں نظر نہیں آیا۔ تو جو نہیں اس میں کرے گا تو ڈیفینیٹلی جس نے مخالفت کی ہوگی ان کا نام ہمیشہ تاریخ میں ہر دفعہ جب یہ پریکٹس کی جائے گی لیتا جاتا رہے گا۔ اس کے ساتھ یہ ابھی تک اجازت دیجیے، قومی اسمبلی کے میں سے ڈیفینیٹلی آج رات کو انشاءاللہ پاس ہو جائے گی اور یہ آئین کا حصہ ہوگی۔ تو کل آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ کل ناظرین میں ڈاکٹر نائک جو پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں، اور وہ ان کا بہت زیادہ آج کل سوشل میڈیا پر وہ ہے، ان کے ایک پروگرام کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گی، تو اس میں سے کچھ جو ہے وہ مجھے بھی تھوڑا سا دھچکا سا لگا، تو اس بارے میں آپ سے تبادلہ خیال کریں گے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔